بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم السلام علیکم۔ آج کا موضوع پاکستانی حکومت کے حوالے سے ہے کہ پاکستان بننے کے بعد آج تک ہماری پاکستانی حکومتیں جو بھی بنی وہ کن کن چیزوں کا مقابلہ کرتی رہیں اور وہ کس طریقے سے کام کرتی رہیں اور ان کے مسائل کیا تھے۔ لہٰذا آج ہم نے کوشش کی کہ ان مسائلوں کے اوپر ذکر کیا جائے اور ان کی حل کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، تاریخ گواہ ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں، تاریخ میں لکھ دیا گیا ہے کہ کیا کیا حالات تھے، کیا کیا چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے یہ پاکستان وجود میں آیا۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات میں کرتا چلوں کہ یہ پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کے پر ایک بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ خلافت کے خاتمے کے بعد دنیا کے نقشے کے اوپر پہلی ابھرتی ہوئی پہلی حکومت اور نظریاتی اسلامی ریاست بنی جس کا نام پاکستان ہے، جس کا مقصد اسلام کا مسلمہ اصولوں پر عمل پیرا ہو کر پاکستان کی مسائل کو حل کرنا تھا۔ اس مملکت کے حصول کے لیے بانی پاکستان محمد علی جناح، علامہ اقبال، محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان اور دیگر اکابرین نے ایک لمبے عرصے تک جدوجہد کی اور بالآخر مسلمانوں پر بر صغیر کی ایک علیحدہ مملکت کے حصول میں کامیابی ہوئی۔ اس مملکت کے قیام کے حوالے سے جد و جہد اور قربانیوں کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ مملکت مسلمان ہند کے دکھوں کا مداوع کرنے میں ثابت قدم ہوگی، لیکن اپنے قیام کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کے مختلف طرح کے بحرانوں کا سامنا ہے۔ اگر غیر جانبدار طور پہ تجزیہ کیا جائے تو سب سے پہلے ایک اہم مسئلہ ہے، وہ ہے نظریات کا۔ کیا یہ اسلامی نظریے کے طور پہ ہے یا قومی ریاست کا مسئلہ ہے؟ لہٰذا یہ دو نظریات ایک کویشچن مارک بن گئے اس پاکستان کے حوالے سے۔ قیام پاکستان کا جو مقصد تھا مسلمان ہند کے سیاسی اور اقتصادی حقوق کا حصول تھا، جو کہ متحدہ ہندوستان میں ان کی جدوجہد کے باوجود حاصل ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن ان سیاسی اور اقتصادی حقوق کی فراہمی کے ساتھ ساتھ پاکستان کا قیام ایک نظریاتی اسلامی ریاست کے طور پر ہوا تھا۔ یعنی جب پاکستان بنا تو اس میں سب سے بڑا جو نظریہ تھا وہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان دو نظریاتی نقطوں کے اوپر بحث چل رہی تھی۔ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم متحد ہندوستان میں رہے تو ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل سکیں گے، کیونکہ اگر وہاں پر ہندو لابی جس حد تک اپنی میجورٹی شو کر رہی تھی، اس لحاظ سے آج بھی پاکستان کے حوالے سے دیکھیں یا انڈیا میں مسلمان کے رہنے والوں کے حساب سے دیکھیں تو وہ منارٹی میں اور ان کی حقوق سلب کر لیے گئے۔ لہٰذا یہی نظریہ تھا جس کی وجہ سے پاکستان قیام میں آیا، اور اس کا جو بنیادی نظریہ تھا وہ اسلامی تھا، جس میں قرآن اور سنت کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے یقین دہانی قائد اعظم سمیت تحریک پاکستان کے تمام نمایاں قائدین نے کروائی تھی۔ یعنی جتنے بھی جلسے ہوئے، جتنی بھی باتیں ہوئیں اور جتنے بھی سلسلے ہوئے پاکستان کے وجود میں ہونے کے لیے، اس میں یہی بات کی گئی کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست کی شکل میں ہوگا۔ لیکن بعد میں جب پاکستان آزاد ہو گیا تو یہ دو نقطوں کے اوپر بحث شروع ہو گئی، کیا یہ اسلامی نظریاتی ریاست بنے گی یا قومی ریاست کے حوالے سے اس پہ بات ہو۔ لیکن بدقسمتی سے اپنے قیام کے دن ہی سے ہی پاکستان میں اس بحث کا آغاز ہو گیا تھا، یہ ایک نظریاتی ریاست ہے یا قومی ریاست۔ پاکستان کی نمایاں سیاسی جماعتوں نے آئین اور قرارداد مقاصد میں کرائی گئی یقین دہانیوں کے باوجود اس کو قومی ریاست کے طور پہ چلانے کی جدوجہد کی۔ اس کثیر القومی ریاست میں قومی یا نظریاتی ریاست کے بحث سود مند ثابت نہ ہوئی اور ملک
لسانی اور قومی کشمکش کا شکار ہو کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال 1971 کی ہے، جس دن سانحہ اگرچہ سیاستدانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا، لیکن سقوط ڈھاکہ کے بعد یہ بحث جاری رہی اور وہ ساری رہی، اور پاکستان کے قوانین نے تو صحیح معنوں میں مغربی بن سکے اور نہ ہی کامل طریقے سے شریعت کی پیروی ہو سکی۔ کچھ پالیسی سیاسی سازوں نے انگریزی قوانین میں بعض مقامات پہ ترمیم کر کے اس کو اسلامیانے کی جدوجہد کی، جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی، اور ملک کی سمت کے حوالے سے مذہبی سیاسی جماعتیں اور قومی سیاسی جماعتوں میں فکری تنازع تاحال جاری و ساری ہے۔ 1973 کا جو آئین ہے، اس اعتبار سے مثالی آئین کہا جاتا ہے کہ اس پہ تمام سیاسی، علاقائی اور مذہبی جماعتوں کا اتفاق تھا، لیکن اس اتفاق کے باوجود 1973 کے آئین کی تشریح میں اختلافات برقرار ہیں۔ نظریاتی طور پہ تو آئین کی نمایاں شقیں قرآن و سنت کی بالادستی کی ضمانت دیتی ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں آج بھی پاکستان نفاذ اسلام کی منزل سے کافی دور ہے۔ سب سے پہلے جب یہ 2 نظریاتی معاملات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیاسی عدم استحکام شروع ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنی ڈائریکشنز، اپنی منزل اور اپنی طرز حکومت کو یہ باور نہ کرا سکے کہ ہم کس طرف جائیں گے، یعنی ہم اسلامی ریاست بننا چاہتے ہیں یا قومی ریاست بننا چاہتے ہیں۔ لہذا ہم نے قومی ریاست بننے کے اوپر بڑی جدوجہد کی اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے بھی حالات اور واقعات ہوئے، اس صورت میں جب سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا تو اس کے حوالے سے وفاقی پارلیمنٹری ریاست کے سلسلے میں سوچا گیا۔ پاکستان میں سیاسی ساخت کے اختیار کے حوالے سے ہم وفاق پارلیمنٹ ریاست ہیں، یعنی ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ فیڈریشن کی طرف بات کرتی ہے۔ ملک کے تمام سیاسی، مذہبی اور طبقاتی جماعتوں کو اپنے اپنے منشور کے لحاظ سے انتخابات میں حصہ لینے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن پارلیمنٹری نظام پر اتفاق کرنے کے باوجود پاکستان میں سیاسی طور پر سے مستحکم نہ ہو سکا۔ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1، سیاسی عمل میں انقطاع۔ پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک کئی مرتبہ سیاسی عمل انقطاع کا شکار ہوا، اور آئین کی جگہ طویل عرصے تک ماشاء اللہ مسلط رہا۔ سیاسی جماعتوں کو قوانین کا بڑا حصہ آمریتوں کے خلاف جد و جہد کرنے میں صرف ہوتا رہا۔ انتخابی دھاندلیاں اور نتائج کے قبول نہ کرنا بھی اس کا ایک سب سے بڑا وجوہ رہا ہے۔ سیاسی عدم استحکام کی دوسری بڑی انتخابی بے ثابتی ہے، جو کئی مرتبہ ہمہ گیر ہوئی ہیں۔ متاثرہ فریق باغیانی روش پہ اتر آتا ہے اور سیاسی عمل پر عدم اعتماد کا شور حکومت کے خلاف تحریک ان کی شکل میں نکلتی ہے۔ انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کرنا بھی دھاندلی کی طرح ایک خطرناک عمل ہے۔ 1970 میں عوامی لیگ کو فتح کو قبول نہ کرنے کے نتیجے میں انتہائی مہلک نکلے، اور انتخابی نتائج کے تسلیم نہ کرنے کے عمل نے لسانی منافرت کو جدوجہد کر دیا۔ نتیجاً ملک کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 1977 کے انتخابات میں قومی اتحاد کی بڑی تحریک کے سبب پیپلز پارٹی پر انتخابی دھاندلی کے الزامات تھے۔ یہ تحریک بھی بعد ازاں پرتشدد سول نافرمانی پر پہنچ ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ 2013 کے انتخابات بھی اسی اعتبار سے متنازع ٹھہرے
کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے انتخابی دھاندلی کو زدہ قرار دیا۔ مسلم لیگ کی حکومت غیر آئینی قرار دے دی گئی۔ مسلم لیگ نون اگرچہ حکومت ختم نہیں ہوئی، لیکن انتخابی دھاندلی کے متواتر الزامات نے اس کی سیاسی ساکھ کو بری طرح مجروح کیا اور عملی طور پہ ایک مرتبہ پھر سیاسی عدم استحکام کا شکار نظر آیا۔ اگر مستقبل میں انتخابی دھاندلیوں پر قابو پا لیا جاتا اور انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے حوالے سے تمام جماعتیں اور طبقات کی تجاویز پر سنجیدگی سے عمل کیا جاتا تو ملک کو سیاسی طور پر مستحکم کیا جا سکتا تھا۔ اب آتے ہیں ہم اقتصادی مسئلے پہ۔ پاکستان کی کوئی حکومت بھی پاکستان کے اقتصادی مسائل پر قابو نہ پا سکی، حالانکہ پاکستان زرخیز اور معدنی مسائل سے مالا مال ملک ہے۔ پاکستان کے روپے کی قدر میں گزرتے ہوئے برسوں کے ساتھ ساتھ متواتر کمی واقع ہوتی چلی گئی۔ کسی بھی حکومت کی کارکردگی کو اس وقت تسلی بخش قرار دیا جاتا ہے جب وہ روپے کی قدر کو ڈالر، یورو یا پاؤنڈ کے مقابلے میں گرنے سے روک لے۔ تاحال ایسا نہیں ہو سکا کہ پاکستان کے روپے کی قدر میں قابل قدر اضافہ ہو سکے، جبکہ بھارتی اور بنگالی کرنسی جو کہ پاکستان کرنسی کے مقابلے میں ہر اعتبار سے کمزور ہوا کرتی تھی، اس وقت پاکستان روپے کے مقابلے میں مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ روپے کی گراوٹ کی بنیادی وجہ ہمارے امیر سیاسی طبقے کے سرمایہ کے بین الملک منتقلی ہے۔ پاکستان کے غیر مستحکم صورتحال کو دیکھ کر بہت سے نمایاں سرمایہ دار اپنا سرمایہ یورپ، امریکہ، عرب ریاستوں میں منتقل کر چکے ہیں اور ستم بلا ستم سرمایہ کو بتدریج بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں بھی منتقل کیا جا رہا ہے اور جا چکا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بتائی جاتی ہے کہ ڈھاکہ میں سرمایہ داروں کو وہ ماحول میسر ہے جو پاکستان میں موجود نہیں۔ پاکستان کے حکمرانوں کو اقتصادی سرگرمیوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنے رویوں کو بدلنا پڑے گا۔ ملک میں موجودہ ٹیکس نظام کی تبدیلی لائی جائے گی تاکہ ملک سے سرمایہ کے انخلاء کو روکا جا سکے۔ اگر حکومتوں نے اس سلسلے میں مؤثر اقدامات نہ کیے تو کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا کے امیگریشن قوانین سے سرمایہ کے ساتھ ساتھ ملک کے ذہین لوگ بھی بڑی تعداد میں بدترین ان منتقل ہو جاتے جائیں گے۔ اب ہمارے ہاں سب سے جو اہم پہلو حکومتوں کے لیے ہے وہ بد امنی اور لاقانونیت کے حوالے سے مسئلہ رہا ہے۔ کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بد امنی اور لاقانونیت کا یہ ملک شکار ہے، جس کی بڑی وجہ پولیس کی ناقص کارکردگی ہے۔ پولیس کی کمزور کارکردگی کی وجہ سے سیاسی بھرتیاں اور سیاسی بنیادوں پہ تقرریہ اور تبادلے ہیں۔ ملک میں امن امان کو بہتر بنانے کے لیے ہم کو چاہیے اور حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ پولیس کو سیاسی مداخلت سے پاک کر دیا جائے، اس کی اپنے ہدف کے حصول کے لیے حقوق مختار بنا دیا جائے اور اس میں تقرری تبادلوں کے اختیارات محکمے کو دے دیے جائیں جو میرٹ اور پیشہ خدمات کی بنیاد پہ افسران کا تقرر دے تو ملک میں امن و امان کی صورت بہتر ہو سکتی ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں تو فرقہ واریت ہمارے ملک میں بہت عروج پہ ہے اور کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے اور بدقسمتی سے ہم نے اس کے اندر اس نفرت کی آگ کے اندر بہت سی قیمتی جانیں ہمارے یہاں بھیٹ چڑھ چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لوگ جو مذہبی نقطہ نظر سے اپنی زندگی اور سیاست کرتے ہیں ان کو مار دیا گیا۔ ایک طرف تو یہ تو حقیقت ہے اور یہ سارے سلسلے چلتے رہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں دہشت گردی کا جو نظام تھا اور جس طرح سے یہاں پر نیٹ ورک چل رہا تھا اس میں مسلم دشمن ممالک کے بہت بڑا رول تھا اور ہاتھ تھا، جس سے ہمارے یہاں ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی اموات ہوئی اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ آج ہم یہ اس جگہ کھڑے ہو کے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بحرانوں کی بہت بڑی لسٹ ہے، جس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں
کہ کسی نہ کسی دن کوئی ایسا دن ایسا ہماری زندگی میں نہیں گزرتا پاکستان کے مسائلوں کے حوالے سے جو قابل ذکر نہ ہو، کہ کسی دن ہم کوئی اچھی سوچ لے کے صبح اٹھیں اور ہم ایک نیا نمایاں تبدیلی کے حوالے سے بات کر سکیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، بنیادی طور پہ حکومتیں جو کچھ بھی ہمارے سامنے تاریخ میں لکھ دی گئی ہے اور ہم نے دیکھی ہیں اور پڑھی ہیں اور سنی ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ دو چیزوں میں ہم چل نہیں سکے۔ ایک ہماری جو حکومتی ڈھانچہ ہے وہ اس میں بڑی خامیاں ہیں، اس میں بڑے نقائص ہیں، ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں، ہماری قول و فعل میں تضاد ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس معاشرے کو دیکھتے ہیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں۔ حکومتیں بھی اسی معاشرے کے اوپر حکومتیں کرتی ہیں۔ اگر آپ اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں، اپنی سماج کی طرف دیکھیں، تو ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں سے جو سیاسی پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں نکل کے آتی ہیں وہ کیا اس سماج سے مختلف ہو سکتی ہیں؟ جواب میرا تو نہیں ہے، کیونکہ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں جس معاشرے میں یہ پاکستانی حکومت کر رہی ہے۔ آج آپ دیکھیے 2020 میں ہم کھڑے ہیں، حکومتوں کو یہی مسائل ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی۔ یہ ایک تمید باندھی تھی میں نے کہ یہ جو مسائل ہے یہ ایک لائن میں آپ سمجھ لیں، اور اس کے اوپر اگر ہم بحث کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ حکومتیں بنانا اور حکومت کی نظریات کو اس ملک کے آئین کے مطابق چلانا دو بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ ایک، ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں تھیں جو ایک ملک کے اچھے لیڈر کے اندر موجود ہونی چاہیے، جس کی تعریف ہمارے مذہب میں قرآن پاک میں دے دی گئی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہے۔ جو کچھ انہوں نے ان دنیا کے اسلام کے لوگوں کے لیے اور انسانیت کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا، اس کو اگر ہم رکھ لیں تو ہمیں کسی اور کی اگزامپل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اسلام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم کو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارا حکمرانی طاقت کمزور پڑ رہی ہے، تو ہر حکمران نے اسلام کا نام استعمال کیا۔ کیا اگر آپ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اپنے منشور میں، اپنے طریقہ کار حکومت میں، تو کیا آپ اس کو نمایاں طور پہ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں؟ تو آج آپ خود اس چیز کا تجزیہ کر سکیں گے کہ بالکل قطعی طور پہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، یعنی ہمارے حکمران نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے ہماری عوام، جو اس ملک کے عوام ہے، وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی وعدے کیے جاتے ہیں اس کو آج تک 73 سالوں میں کسی نے بھی پورا نہ کیا، لہٰذا وہ بھی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ اتنا کمزور ہے اور اتنا ناقص ہے کہ اس نے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہے اس تک کو بھی فالو نہیں کیا، اور اسلام کا جو استعمال کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے ہاں قوانین اسلام کے مطابق بنے، وہ آج تک مکمل نہیں ہو سکے، اور ہم نے یہ زحمت ہی نہیں کی کہ اپنے قوانین بنائیں اور جو قوانین ہمارے ملک میں چل رہے ہیں ان کو ختم کریں، اور اپنی عوام کے آج کے حالات کے پیش نظر وہ قوانین بنا کر ان پہ نافذ العمل کر دیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں،
کیونکہ میرا تعلق پھر بار بار یہی بات کہتا ہوں قانون سے ہے. تو اگر قانون بنانا چاہے حکومت تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی شخص جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے وہ اسلام کی باتوں اور قرآن پاک و سنت کی باتوں سے ہٹ کے کچھ اور بات نہیں کرے گا. ایک تو ہمارے یہاں علم کا بڑی فقدان ہے، کمی ہے. ہم انگریزی تہذیب کے دلدادہ ہیں. تو ہم نے اور ہمارے حکمرانوں نے یہ زحمت ہی نہیں کی کہ آپ ان چیزوں کے اوپر دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی قوانین بنانے ہیں تو وہ اسلام کے روشنی سے بنائے جا سکتے ہیں، اور وہ قوانین ایک طریقے سے ہمارے پاس موجود ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ صرف ہم کو اس کا نفاذ کرنا ہے تو غلط نہیں ہوگا. ہمارے پاس ہر چیز اسلام کی روشنی میں مسودات تیار ہے، ہم نے صرف اس کو نافذ کرنا ہے. لیکن ہمارے حکمرانوں کی مجبوری یہ ہے کہ وہ جن لوگوں سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک بنے. ان کا مقصد صرف اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، جس میں ایک دفعہ 1971 میں وہ کامیاب ہوئے اور اس کو 2 لفظ کر دیا. اس میں بھی سیاسی بحران تھا جس کی وجہ سے یہ 2 ٹکڑے ہوئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی حالات بگڑے اور لوگ روڈوں پہ آئے، انارکی پھیلی، لا قانونیت کا بازار گرم ہوا، قتل و غارت گری ہوئی، تو اس ملک میں صرف ایک ہی ادارہ سامنے آتا ہے، وہ فوج ہے جو کہ ان کو کنٹرول کرتی ہے. لیکن فوج کے بھی مسائل اس حد تک بڑھا دیے گئے اس حکومت نے. اس حکومت سے مراد ہے پاکستان کی جو ماضی کی حکومتیں تھیں، کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنی حکومت کو برقرار رکھیں اور وہ اوور کم کریں ان مسائل کو جو انہوں نے پیدا کیے تھے. لیکن وہ اوور کم کرنے کی بجائے وہ مسائل ان کے ہاتھ سے نکل گئے، اور اگر کوئی شخص یا فوج ان کو نہ روکتی، ان کو کنٹرول نہیں کرتی، تو شاید اس کا جو آج پاکستان کی صورتحال ہے اس سے بدتر ہوتی. لیکن بہرحال یہ جب بھی فوج نے ٹیک اوور کیا، اس کی بنیادی مسئلہ جو رہا وہ یہی رہا کہ حکمراتوں نے صحیح حکومت نہیں کی، کرپشن ٹاپ کے اوپر تھی، ہر چیز بے ربط تھی، لوگوں کی زندگی خطرے میں تھی. تو الٹیمیٹلی کچھ نہ کوئی فیصلے ہونے ہوتے ہیں، اور جس کے اندر یہ فیصلے ہوئے. آج اگر ہم دیکھتے ہیں طرز حکمرانی کے حوالے سے، تو آج ہر طرف نئے رنگ کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. اب تو ہر علاقے کی بولیاں ڈیفرنٹ ہے، ہر صوبے کی ڈیفرنٹ باتیں ہو رہی ہیں. ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں. بھائی یہ لوگ کوئی صحیح کام نہیں کر رہے، اور ان کا صرف ایک ہی نظریہ ہے کہ خود نمائی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن جائے. اچھی سوچ ہے، لیکن اس کو ایک سیزنڈ اسلامی نظریات کی توجہ دینی ہوگی. اور جب تک آپ اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو عوام کا تو مینڈیٹ اپنی جگہ پر ہے. اس کا ملک کا بننے کا جو وجود دنیا میں قائم ہوا اور جو اللہ کے حکم سے یہ چیز بنی، وہ بنیادی طور پہ اسلامی نظریات کے متعلق بنی. اور ہند و پاکستان کے جو مسلمان تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری ایک ریاست بنے، اور انہوں نے نقل مکانی کر کے اپنی خاندانوں کو آگ میں جھونکا، قتل و غارت گری کو فیس کیا، کاروبار، نوکریاں، ذمہ داریاں، گھر بار چھوڑ کے اس ملک کے اندر آئے، پاکستان کے اندر ہجرت کی. ان لوگوں نے صرف ایک بات سوچی، اور وہ تھا ان کا نظریہ اسلام. اسی جذبے کو لے کے وہ پاکستان کی طرف چلے اور پاکستان پہنچے. کٹے کٹے، قربانیاں دیں، خون نکلا، خون بہا، ان کے لیے قتل و غارت کری، سب کچھ انہوں نے سہا، صرف اس نظریے کے لیے کہ ہم پاکستان میں ایک آزاد
مملکت کی حیثیت سے رہیں گے، ایک آزاد شہری کی حیثیت سے رہیں گے اور اسلام کی پیروی کریں گے۔ لیکن اسلامی نظریہ پیچھے رہ گیا اور قومی نظریہ آگے بڑھ گیا، کیونکہ سرمایہ داروں نے، جس کو آج ہم مافیا کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ وہ خاندان ہے جو کہ تاریخی پس منظر میں اگر آپ ان کا تجزیہ کریں گے تو یہ حکمران طبقہ اس وقت کے انگریزوں کے ساتھ گڑھ جوڑ میں تھا اور اپنے لوگوں کے خلاف مخبریاں کرتا تھا اور ان کے ساتھ انگریزوں سے مل کے حکومت کو طول دینے کے لیے اور بڑھانے کے لیے انگریزوں کی مدد کرتے تھے۔ آج وہی لوگ، ان کی مراد کے حساس سارے زندہ ہے اور ترقی کرتے ہوئے آج وہ اپنے آپ کو حکمران خاندان کہلاتے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ہم اسلام کی بات بہت زور سے کرتے ہیں اور بڑا اس پہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ جان دینے کے لیے قربان ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، آج کی زندگی کے اندر جو پاکستان میں ہم گزار رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا عمل ہمیں کیوں نظر نہیں آتا اور کیوں نہیں ہم اس کو یہ دیکھنے میں تیار ہیں کہ یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر شامل ہوں۔ لیکن آج ہم اپنے چاروں طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھیں، کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ تجزیہ کرنا ہر شہری کا فرض ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے مذہب کو پرچار صحیح طریقے سے کر رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اسلام تو محبت سے بڑھا، پیار سے بڑھا، عمل سے بڑھا، لوگوں کی خدمت کرنے سے بڑھا، نفرتوں سے نہیں بڑھا، دوسرے کے خلاف بات کرنے سے نہیں بڑھا۔ ہر مذہب کو عزت دی ہے اسلام نے، تو پھر کیا وجہ ہے 73 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس سے بدتر صورتحال پہ کھڑے ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے تھی؟ کیونکہ اس وقت تو ایک بات یہ تھی کہ پاکستان وجود میں نہیں آیا تو کہا جا سکتا تھا کہ بھائی یہ چیز ہم نے حاصل نہیں کی، لیکن جب اللہ نے آپ کو دے دی تو اس یہ کہنے کی جگہ بھی آپ کے لیے ختم ہو جاتی ہے کہ ہم کسی اور نظریے کی یہاں بات کریں۔ اور پاکستان کا جو لفظ ہے وہ خود پاک کے حوالے سے ہے، رہنے والے پاک۔ تو مراد یہ ہے کہ آپ اپنے کو کب پیوریفائی کریں گے، کب یہ ثابت کریں گے کہ اسلام ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہماری عام زندگی کے اندر کیا اسلام اسی طریقے سے ہیں جس طرح سے ہم آج زندگی گزار رہے ہیں؟ میرے بھائی، سودی نظام کے اندر ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہر طرف بینک انٹرسٹ سود یہ چل رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ آپ اپنے عالم دین سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنا بڑا ناسور ہے ہماری زندگی میں، ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں۔ ہم اس سے اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، نبی کی ناراضگی مول لے رہے ہیں۔ ہم کو ان کے احکامات سے ہم کو یہ زندگی دور کرتی جا رہی ہے۔ آج آپ کے ہاں جو تباہیاں مچی ہوئی ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے اسلام سے، اپنے دین سے بہت دور چلے گئے ہیں، اور عملی طور پہ سودی نظام اس بربادی کا ایک اہم ستون ہے۔ آگے چلتے ہیں تو ہم نے بہت ساری باتیں سنی، دیکھی، اور ہم نے عمل نہیں کیا۔ تو آج جو ہم پریشانیاں اس ملک میں دیکھ رہے ہیں، ہر طرف لوگ پریشان ہیں، ان کو یہ ہوش نہیں آ رہا کہ یہ پریشانی کیوں ہے۔ آج بجلی کا بحران ہے، سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ آپ پچھلے دنوں دیکھیں تو مونسون کی بارش نے بڑے بڑے شہروں کے اندر تباہی مچا دی، زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی۔ اس سے تھوڑا اور آگے پیچھے چلے جائیے تو آپ کے ہاں کرونا وائرس کے اثرات تھے، جس نے ملک کو کئی مہینوں تک بند رکھا۔
صرف پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو بند کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اشارے آپ کو مل رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، لیکن ہم ان سے سبق حاصل نہیں کر رہے، اور ہم اس میں یہ بحث پڑ گئے ہیں کہ ہمیں کس طرز کی حکومت چاہیے۔ بھائی جب آپ کے اندر زندگی رہے گی، آپ روزگار پر رہیں گے، آپ کو روٹی کپڑا ملے گا اور آپ کھانا کھائیں گے، تو اس کے بعد ہی تو کچھ آگے زندگی کا کارواں چلے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سعودی عرب کے اندر اس وقت جو حج ہوا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ آپ سے کتنا ناراض ہے مسلمانوں سے کہ اس نے لوگوں کو روک دیا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کی طاقت اور اسلام کے نظریے سے پاکستان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ بات کہنے پہ مجبور ہیں کہ جس نظریے سے یہ پاکستان بنا تھا، اس نظریے سے حکمرانوں نے حکومت نہیں کی۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ سیاست کے اندر مذہبی جماعتیں جو ہمارے ہاں ہیں وہ ماشاءاللہ اسلام کے حوالے سے ہیں، اور وہ جب سیاست کرتے ہیں تو وہ اسلام کو اور مذہب کو اس سیاست میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو سیاست مذہب کا حصہ نہیں ہے، مذہب ایک الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، لیکن جب آپ یہ دونوں کو ملا دیتے ہیں تو اس سیاسی جماعت کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کو، مذہب کو اپنے سیاسی پلیٹ فارم سے سب سے آگے رکھے گا۔ لیکن ماضی میں جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ مذہبی جماعتیں اتنے ووٹ لے کے نہیں آ سکی کہ وہ کہیں حکومت بنا سکیں۔ لہذا ووٹر جو ہے پاکستان کا، وہ نہیں چاہتا کہ سیاسی اور مذہبی دونوں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور وہ سیاست کر سکیں اسلام کے نام سے۔ لہذا ان کو ووٹ نہیں ملتے، ان کی سیٹیں نہیں ہوتی اور وہ حکومت میں نہیں آتے۔ لیکن ان کے رویے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو اسلامی نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ جب آپ سیاست کے اندر آتے ہیں تو آپ سمجھوتے کر لیتے ہیں، اور اس میں سیٹیں بکتی ہیں، ووٹ بکتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے ووٹ بکتے ہیں، پروونشل اسمبلی کے، تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کاروبار ہو رہا ہے۔ اگر سیاست کو عبادت سمجھ لی جائے تو اسلام سے اچھی عبادت سیاست میں کوئی دے نہیں سکتا۔ اصولوں کی بات ہوتی ہے، لوگوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، حکومت کے فرائض کی بات ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داریوں کی بات ہوتی ہے، حکومت کو حقوق دینے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ اس طرح دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام حکومت کا جو طرز بتاتا ہے اور کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، تو ایک عام آدمی بھی کھڑے ہو کے آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے ہمارے پیسے کیا کیے۔ تو اگر ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں تو بات سامنے یہ آتی ہے کہ جب پاکستان اسلامی نظریات کے اوپر بنا تو پھر کیا وجوہات تھی کہ اس کو پش پش ڈال دیا گیا اور قومی سیاست کے اوپر زور دے دیا گیا۔ میرے عزیز ہموطنوں، یہاں پر کئی قسم کی قومیں رہتی ہیں، کئی قسم کے فرقے بن چکے ہیں، ہر آدمی مذہب کو استعمال کر رہا ہے، ہر آدمی مذہب کے آڑ میں اپنا کام دکھا رہا ہے۔ کتنے قتل و غارت گری روز مذہب کے نام سے ہوتی ہے۔ ہم تو یہاں تک ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم دوسرے مذہب کو بھی اتنا ہی احترام اور عزت دیں جتنا ہم اسلام کو دیتے ہیں۔ کیا ہم یہی کر رہے ہیں؟ لیکن افسوس، اس میں کتنی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں جن کا دنیا میں کسی معاملے سے کوئی قصور نہیں ہے۔ اور آج آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں، آج آپ ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھیں، آج آپ ڈراموں میں دیکھیں، صبح کے پروگرامز کے اندر آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چینلز آپ کا کیا مائنڈ سیٹ تیار کر رہے ہیں۔ کیا یہ اسلامی ہے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو
حکومت کا ادارہ ہے، پیمرا جس کا کہا جاتا ہے، وہ ان چینلز کو کنٹرول کر رہا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہ ہونے دیں؟ کیا وہ اسلامی قدروں کے خلاف کوئی کارروائی کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو میرے عزیز ہم وطنوں، معاملات تو بہت آگے تک جا رہے ہیں، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کون کون سی پاکستان دشمن لابیز ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ حضور آپ ہمیشہ غور کرتے رہیے گا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں بار بار یہ کہوں گا کہ ہم نے مغربی طب سے تعلیم حاصل کی، اس کا مقام بہت بڑھ گیا۔ ہم ہر چیز میں مغربی تعلیم کو فوقیت دیتے ہیں۔ ہمارے پاس مذہب کی تعلیم کا کوئی خاطر خواہ استعمال نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی لیبل لگا دیا جاتا ہے، اور اس کو پھر اس کی دشمنی ہو جاتی ہے، اور اس کو کوئی نہ کوئی فرقہ جو ہے اڑا دیتا ہے۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، مغرب نے وہ سب کچھ کر دیا جو اسلام کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ ہر مسلمان ممالک کے اندر نفرتیں پیدا کرتا ہے، جس سے مسلم آپس میں لڑیں اور وہ اسلام کی پیروی نہ کر سکیں۔ لیکن انشاءاللہ ایسا ہر وقت نہیں ہوتا، کسی دن بھی قوموں کو جو سزائیں ملی اس کے لیے ہم کو سوچنا پڑے گا، کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس حد تک نہ بڑھ جائے کہ حکومت تو بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ قوم کسی بڑے امتحان میں نہ آ جائے۔ اور ابھی تک ہم کو ہوش نہیں آیا۔ ہم نے اپنی طرز زندگی حکومت کے حوالے سے دونوں طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہی گفتگو ہو رہی ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس ملک کو بہتری کی طرف کس طرح لے جایا جا سکے۔ ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ صرف ٹھیک وہی ہے جو قرآن پاک کے اندر دیا گیا۔ اگر آپ کی بات قرآن پاک سے مماثلت رکھتی ہے اور آپ کی بات اس سے بالکل کوئنسائڈ کر جاتی ہے تو ہر شخص کو ماننی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کی روشنی میں اس شخص نے یہ فیصلہ دیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے، وہ کریکٹ ہے۔ لہٰذا ہماری عدالتیں بھی اسی روشنی کے اندر مغربی قانون کے حوالے سے دیکھتی ہیں، جبکہ اسلامی قوانین اگر رائج ہو جائیں تو میں اس قوانین کو چوں چوں کا مربع اس لیے نہیں کہتا، اس لیے کہتا ہوں نہ یہ مغربی رہ گئی نہ یہ اسلامی رہ گئی، ہر چیز مکس ہو گئی۔ اب جب مکس کر دیں گے تو ان چیزوں کی افادیت کم ہو جائے گی جو اسلام کی روشنی میں دی گئی ہیں، کیونکہ جہاں پر سیویریٹی ہے اور سختی کی گئی ہے، اور جہاں پہ ممانعت کی گئی ہے کہ اس چیز کو آپ نے نہیں کرنا، اور اگر آپ کریں گے تو اس کے اندر یہ سزا ہے، آپ کی گردن اڑا دی جائے گی، آپ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، آپ کو کوڑے لگائے جائیں گے، آپ کے جرمانے ہوں گے، تو میرے بھائی اس سے بچنے کے لیے آپ مغرب کا قانون کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ مغرب کا آپ ساتھ دیں گے تو ہمارا جو اسلام کا جو مذہب ہے اس کا کیا اشر آپ بنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ حکومت کو سوچنا چاہیے، دونوں میں سے ایک چیز کو اپنائیں۔ اگر آپ نے اسلامی نظریے پہ یہ پاکستان حاصل کیا ہے تو پھر ثابت کریں، اور حکومتوں نے اگر اس کے اوپر کام کیا ہوتا تو آج یہ نوبت ہی نہیں آتی، آج یہاں لا قانونیت نہیں ہوتی، آج یہاں پر پولیس بکی ہوئی نہیں ہوتی، آج یہاں کی پولیس سیاسی پلیٹ فارم پہ کام نہیں کر رہی ہوتی، ہر سیاسی جیتنے والا اپنے مخالف کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کون سا مزاج ہے جناب؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ یہ کام کریں؟ نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یس، جو وائلیشن کرے، قانون کی خلاف ورزی کرے، اس قانون کی اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ہم ہر وہ کام جو اینٹی مسلم لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آج اگر آپ غور فرمائیں، ہم لوگ ہندوستان کے حوالے سے بہت باتیں کرتے ہیں، بر صغیر کے مسلمان ہندو کے ساتھ ایک کافی لمبی ہسٹری ہے، اس میں رہے ہیں، آج بھی رہ رہے ہیں۔ ان کی رسم و رواج، ان کی شادی بیاہوں کا اگر آپ دیکھیں
تو کیا وہ سارے رسم و رواج جو آج مسلمان پاکستان میں کر رہے ہیں، چاہے وہ انڈیا میں کر رہے ہیں مسلمان، کیا یہ ہماری اسلام کی روایت ہے؟ ہم شادیاں اسی انداز سے کرتے ہیں جس طرح ہندو کرتے ہیں. ابھی تو آپ شاید کبھی دیکھ بھی لیں اور عام بھی ہو جائے کہ جس طرح سے ہمارے یہاں نکاح مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، وہ شاید پھیروں کے چکر کے اندر 7 پھیرے لگانا پڑ جائیں اور وہ نکاح ہمارے ملک میں ہو رہا ہو. یہ جب آپ کا اسلام کی شکل بنا دی جائے گی تو کیا یہ ہمارے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ وہ مسلمان جو اسلام کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، عمل رکھنا چاہتے ہیں، ان کو تذلیل نہیں ہے، ان کو تہذیب نہیں ہے، ان کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اس چیز سے حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ حکومتیں خود یہ فیصلہ نہ کر سکی ہیں کہ ان کو اسلامی نظریات کو سامنے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. کانسٹیٹیوشن کے اندر دے دیا گیا ہے کہ ہماری کوئی قانون سازی بھی اسلام کے خلاف نہیں ہوگی، قرآن پاک سے ہٹ کے نہیں ہوگی، سنت کے ہٹ کے نہیں ہوگی، اور اگر کوئی ایسا قانون بن جائے گا تو وہ اسٹرائک آف ہو جائے گا، اس ختم کر دیا جائے گا، اس کو نہیں بنایا جائے گا. تو میرے عزیز ہم وطنوں، بنیادی طور پہ ہم حکومتوں کو جو الزام دیتے ہیں وہ ایک طریقے سے صحیح دیتے ہیں، کیونکہ جب کنٹرول، چیک اینڈ بیلنس حکومت کے حوالے سے، قانون انہوں نے نافذ کرنا ہے، لوگوں کو انہوں نے بینیفٹ دینا ہے، لوگوں کو انہوں نے سمجھانا ہے، تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ پارلیمنٹ میں جتنے لوگ الیکشن لڑ کے آتے ہیں، چاہے وہ حکومت کے ہو چاہے وہ اپوزیشن کے ہو، تو ان کا ایک نظریہ جس کی وجہ سے وہ لڑ کے آئے ہیں وہ تو اسلام ہے، مذہب ہے، دین ہے. تو ان کو قوانین کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. وہ سب بیٹھ کے، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی ممبرز الیکشن جیت کے آتے ہیں کوئی عقل کل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی تعلیم حاصل نہیں کرتے جو ایکسٹراڈنری ہو. اب تو پہلے تو جنرل پرویز مشرف کے دور میں گریجویشن کی ریسٹرکشن لگائی گئی تھی، لیکن ماشاءاللہ سے ہماری سپریم کورٹ نے زرداری صاحب کے زمانے میں وہ گریجویشن کی جو قانون تھا وہ ہٹا دیا، ختم کر دیا، کیونکہ اس میں بہت سے سیاستدان ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے کہ وہ الیکشن لڑیں. لیکن جب وہ ہٹا دیا گیا تو پھر وہ ان کی لاٹری کھل گئی اور وہ پھر الیکشنوں میں حاصل. تو دین سے اور تعلیم سے اور علم سے اگر سیاستدانوں کا کوئی تعلق ہو، میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں، ایسے لوگ ہیں لیکن وہ بھی خاطر خواہ جو تعلیم یافتہ بھی ہیں، ان کا رویہ بھی عوام کے لیے کچھ بہتر نہیں ہے. تو میرے عزیز ہم وطنوں، میرا آج کا جو موضوع تھا وہ بہت سادہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ طرز حکومت ہمارے ملک میں اسلامی نظریے کے مطابق ہونی چاہیے تھی، جس کا ہم نے آج تک کوئی تجربہ نہیں کیا. جتنے بھی تجربے ہوئے حکومتی حوالے سے، وہ سب قومی ریاست کے حوالے سے، نیشنلزم کے حوالے سے، فیڈریشن کے حوالے سے، اور اس میں کہیں بھی یہ نظریہ نہیں آیا کہ اسلام کو کس انداز سے پیش کیا جائے. آج ہم بڑی دنیا کے ملکوں کی باتیں کرتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، فلسطین کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، اور بھی مسلم ممالک کے اندر جو مشکلات اور نفرت اینٹی مسلمس ڈیولپ ہو چکی ہے اور وہ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر کافی مسلمانوں کو نقصان ہر روز ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کی طرز حکومت اسلامی نہیں ہے. اپنے آپ کو اسلامی اسٹیٹ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ممالک ہیں، لیکن ان کے جو عمل ہے وہ اسلام سے بہت دور ہے. لہذا آج آپ اگر یہ طے کر لیں کہ ہم کو اسلامی قوانین پاکستان میں لگانے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ٹائم نہیں لگے گا کہ ہمارا معاشرہ اس طرف چل پڑے جو اسلام کے حوالے سے جانا پہچانا راستہ ہے. لیکن یہ کون کرے گا؟ کیوں؟ جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے تو دنیا کی وہ طاقت ہے جس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہی جاتی ہے، وہ یا تو اس کو مار دے گا، مروا دے گا،
یا پھانسی لگوا دے گا یا کچھ ایسا کام اس کے ساتھ کرا دے گا جس میں جہاز کریش ہو جائے گا. اس لیے ضیاء الحق صاحب کا ہمیں ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے. تو میرے عزیز ہم وطنوں، ہم الزام تراشی کی دنیا سے باہر نکل آئے. ہسٹری لکھی جا چکی ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے طرز حکومت کو اسلام کے حوالے سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ واحد تجربہ ہے جو ہوا نہیں ہے. اگر اس تجربے کو استعمال کیا جائے اور اس کو عمل کیا جائے تو وہ تاریخ جو خلافت کے دور میں دنیا میں مسلمان حکومت کرتے تھے تو وہ اسلام کی بنیادی اصولوں پہ تو کرتے تھے. تو وہ تجربہ جو دنیا کے اندر ہو چکا ہے مسلمانوں کے حوالے سے، اس کو عمل کرنے میں کون سی دقت ہے؟ اور اس کے رزلٹ یہ تھے کہ آپ مسلمان 1000 سال تک حکومت کرتے رہے، اور اس طریقے سے جب زوال آیا تو آج تک ہم زوال پذیر ہوتے چلے گئے، اور حکومتوں کا یہ حال ہو گیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے 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 اب ہم چھوٹی جگہوں کے اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں. آج ہمیں بہت تکبر ہے کہ ہم حکمران ہیں. بھائی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کی خلافت تھی، مسلمان پوری دنیا کے اوپر تھے، تو اس وقت اس کی کتنی شان و شوکت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوگی کہ مسلمانوں کو پوری دنیا کا کنگ کہلا دی. لیکن آج ہم چھوٹے جزیرے جس کے اندر بہت چھوٹی آبادی ہیں، اس کے ہم دنیا میں ملک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں خوش ہیں. لیکن اگر آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا، یعنی آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کا قانون نافذ کرتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے، تو اس کا معنی یہ ہوئے کہ آپ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیونکہ آپ نے اسلام کی بات کی، آپ نے وہاں پر دین کی بات کی، آپ نے لوگوں کو بتایا کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا. تو جوش لابی کی ہم بات کرتے ہیں، جوشوں کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ بھی تو اسی زمرے میں سے تھے کہ وہ تسلیم کرتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. اور آج دیکھ لیجئے 3000 سال سے زیادہ کی ان کی لائف ہے، ہسٹری ہے، اور اس ہسٹری کے اندر آج بھی وہ یروشلم کے اندر اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے اندر کشمکش میں مبتلا ہے. بے شک وہ طاقتور ہو گیا، لیکن اس کی آئیڈینٹی، اس کی شخصیت، اس کی ویلیویشن کوئی اس اہمیت کی حامل نہیں ہے جس کے اوپر کوئی خاص بات کی جا سکے. جس سمت کے اندر بھی آپ دیکھیں تو نیگیٹیوٹی اس کے لیے کافی موجود ہے. آپ یقین کر لیجئے کہ ہٹلر اگر سروائیو کر جاتا تو جوش لابی کو جو نقصان ہوتا ہے وہ آج تک یہ ازالہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے اس سے آگے کچھ ہوتا نہیں ہے. اسی طرح سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں اور جو طرز حکمرانی ہے، اگر وہ اسلامی ہو جائے، ہم اسلام کے اصولوں کے اوپر کاربند ہو جائیں، تو شاید ہماری عوام بھی اس طرح مائل ہو جائے. کیونکہ معاشرے کو تبدیل کرنا ہے ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں وقت لگتا ہے. کیونکہ ہم جس زندگی میں رس بس گئے، اس زندگی کے اندر ایک ہی بات کی جاتی ہے، اور وہ یہ کی جاتی ہے کہ ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنے مفاد کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سیلفشنس جس کو ہم بول رہے ہیں. ہم کسی کی بات کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو لہٰذا جب یہ سب چیزیں آپ کے معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں اور آپ کو یہ سوچنے میں مجبور کر دیا جاتا ہے کہ آپ اسلام کی پیروی کریں. میرے بھائیوں، بار بار اس بات پہ میں کافی ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، اور یہی باتیں کیونکہ اس کے علاوہ ہم کوئی بھی بات کریں گے اور اس کے مخالفت میں جو کچھ بھی لوگ کہیں گے ان کو میں سننے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوں کہ جو ہمارا مذہب ہے یہ پروون مذہب ہے، یہ ثبوتوں کے ساتھ دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے،
اور اس کی سب سے بڑی مثال اور سب سے بڑی بات قرآن پاک کے حوالے سے، جس کی گارنٹی میرے اللہ نے دی ہے اور کہا ہے کہ یہ قیامت تک ایز اٹ از رہے گی جو تم پڑھ رہے ہو، اور جب سے میں نے اس کو نازل کیا ہے اس کے اندر کوئی ترمیم دنیا میں بشر نہیں ہے جو اس لیول کی تبدیل کر دے جو الفاظ اس میں لکھے گئے۔ مراد یہ ہوئی کہ کوئی تو حقیقت ہے، آپ انتقاماً قرآن پاک کے ساتھ بڑا شہید کرنے کی کوشش کریں، یہ آپ کا سوچ ہے، آپ شہید کر بھی دیں لیکن اس کو دنیا سے آپ نیست و نابود نہیں کر سکتے، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میں نے یہ ہوا ہے کہ جس اللہ نے یہ دنیا بسائی ہے، یہ انسان بنایا ہے، اس نے یہ ثابت کیا، میں جو پروون کہتا ہوں وہ اسی لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو کتاب میں نے لکھی ہے، یہ بھیجی ہے، اس کو دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو ختم کر سکے، اور آج تک پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو ختم ہو گیا، خود اس کو نہ کر سکے، ختم نہ کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ اس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، اور جب اللہ کوئی چیز کی گارنٹی دے تو مسلمان آنکھ بند کر کے اس پہ یقین کرتا ہے کہ نہیں، اللہ جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو میرے عزیز وطنوں، پاکستان کی طرز حکومت اسلام کے حوالے سے قطعی طور پہ نہیں ہے، ہم اسلام کا راستہ چھوڑ چکے ہیں، ہم نے صرف اس کو مس یوز کیا۔ جو بھی حکومتیں آتی ہیں وہ اس کا نام استعمال کرتی ہیں، لیکن اگر آپ ان کی عام زندگی میں جھانک کے دیکھیں، ان کے طرز عمل میں دیکھے جائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی آپ یہ دیکھیے، لوگوں کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام کا نفاذ کیسے ہوگا۔ باتیں بہت کریں گے، یہ ہماری عوام بہت باتیں کرے گی، آپ خود تنگ آ جائیں گے کہ میرے پاس کیا جواب ہے، ایسی ایسی دلیلیں یہ لے کے آئیں گے لوگ۔ لیکن اگر آپ ان کا عمل دیکھیں تو کیا یہ اسلام کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، حکمرانوں کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ ایک عام آدمی جو کہ کمیونٹی میں رہتا ہے، عوامی پاکستان کی زندگی میں گزارتا ہے، اس سے مسلمان سے پوچھا جائے کہ بھائی تم اسلام کے حوالے سے پریکٹس کرتے ہو، تو یاد رکھیے گا جتنی بھی پاکستان میں مساجد ہیں، وہ اگر لوگ یہ بات طے کر لیں کہ ان کو نماز پڑھنی ہے تو شاید یہ مسجدیں کم پڑ جائیں پاکستان کے اندر جس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں، اتنا ہمارے یہاں نمازی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے گا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو اس کے اندر کون آپ کی حکومت پہ بلیو کرے گا؟ آپ سودی نظام، ٹیکس کے پیسے آپ کلیکٹ کرتے ہیں، جو بھی آپ کو ٹیکس ملتا ہے وہ عوام کی سہولت کے لیے تو کچھ نہیں ہوتا۔ عوام کو تو نہ دوائی ملتی ہے، نہ ڈاکٹر میسر ہے، نہ اسپتال میسر ہے۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، وہ کس طرح سے آپ کی بات پہ یقین کرے؟ الحمدللہ وہ مسلمان ہے، اس میں میری کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کا حکومت کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ آج حکومت اسلام کی بات کرے تو شاید اس کا کچھ نہ کچھ ذہن اس طرف جائے کہ بھائی یہ اسلام کی بات کر رہے ہیں، میرا مذہب ہے، لہذا مجھے اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو حکمرانوں کی جو ذمہ داری ہے اور جو ان کے اوپر لازمی ہے وہ پورا کر ہی نہیں رہے، اور جب آپ حکمران پورا نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ کیسے نظام چلا سکیں گے اسلامی؟ تو انہوں نے جو گیم کھیلا ہے پاکستانیوں کے ساتھ وہ بڑا سمپل ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے پریمبل میں دے دیا کہ جناب قرآن و سنت کے خلاف کوئی قوانین نہیں بنیں گے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی بنیں گا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا، بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ کے پاس جو بھی لوگ ہیں، جو بھی موبلائزیشن آف ہیومن بینگ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ یہی کہ فرقہ واریت آپ نے پیدا کر دی،
تاکہ لوگ فرقوں کے اوپر آپس میں خون خرابہ کریں، لڑائی جھگڑا کریں اور اس طرح کے الفاظ استعمال کریں جس سے ہمارے مذہب کی تضحیق ہو۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، اس وقت پرائم کویشچن یہ ہے کہ اگر آپ نے بربادی سے نکلنا ہے جو اس وقت پاکستان کے چاروں طرف منڈلا رہی ہے، تو میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کوئی باتوں سے کوئی کام نہیں چلے گا، لپ سروس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم کو پریکٹیکلی یہ بات کرنی پڑے گی کہ آیا ہم کو اسلام کے حوالے چلنا ہے تو اسلام کے جو قوانین ہیں اس کو مد نظر رکھا جائے، اور جب آپ اس کو مد نظر رکھ کے کوئی قانون سازی کریں گے تو آپ اپنے آپ کو دیکھ کے نہ کریں کہ ہم کیسے بچیں گے۔ جب یہ سوچ کسی قوانین کے اندر موجود ہو کہ ہمارا یہ طبقہ کس طرح بچے گا تو وہ قوانین اپنی افادیت کھو دیتے ہیں۔ لہذا اس افادیت کو قائم رکھنے کے لیے قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، امیر کے لیے الگ اور غریب کے لیے الگ لو، یہ حکمرانی طرز نہیں ہے۔ یہاں پر حکمرانی کا ایک ہی فارمولہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی فیصلہ ہو وہ اسلام کی روح سے ہو، اور بنیادی طور پہ جو سوشل بیہیویئر ایٹیچیوڈ ہے ہماری زندگی کا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ترمیم نہ کی جائے، ایک نیا قانون لایا جائے اور جو پچھلا قانون اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ رجسٹ کریں گے، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، عورتیں کھڑی ہو جائیں گی کہ جی ہمارے حقوق ہیں یہ، ہمیں آزادی نہیں ہوگی۔ اسلام میں جتنی عورت کو آزادی دی اللہ نے وہ کسی بھی مذہب میں نہیں دی گئی۔ اس کے کئی روپ ہیں عورت کے، ماں کا ہے، بیٹی کا ہے، بیوی کا ہے، بہن کا ہے، اور ساری وراثت میں کہیں ماں کے روپ میں اس کو حصہ مل رہا ہے، کہیں بیٹی کے روپ میں حصہ مل رہا ہے، کہیں بیوی کے روپ میں حصہ مل رہا ہے، اور کہیں بہن کے روپ میں حصہ مل رہے گا۔ مرد کی نسبت عورت کو زیادہ فیسلٹی دی ہے حقوق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو سیکیور کیا ہے، لیکن وہ صرف اسلام میں کیا گیا۔ اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں اور مسلمان ہیں تو آپ کو اس کا ساری افادیت اور اس کا سارا پھل آپ کو ملے گا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج اسلامی حکومت بن جائے تو اس طرح سے عورتیں ٹی وی چینلز پہ ڈرامے پیش کر سکتی ہیں، اس طرح سے گفتگو کر سکتی ہیں جو ہمارے یہاں آج ہو رہی ہیں۔ کیا سیاسی پلیٹ فارم پہ عورتوں کا یہ رویہ ہوگا؟ ان سب کے جواب آپ نے خود دینے ہیں، کیونکہ جو سفرنگ کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں۔ حکمران تو آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہ تو ایک کاروبار ہو گیا ہے۔ اس میں جس کی دکان جو زیادہ پیسہ انویسٹمنٹ کرے گا وہ حکومت بنا لے گا، بے شک وہ ساری سیٹیں ہار جائے، لیکن اگر وہ دولت کا استعمال کرے تو وہ اسی معاشرے میں جو الیکشن جیت کے آئے پارٹیوں سے وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو قانون اگر اسلامی ہے تو آپ کو بڑا فیض حاصل ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی آپ کو ساتھ مدد ہوگی کہ یہ بندے میرے بنائے ہوئے قانون کے اوپر چل رہے ہیں، تو آپ کے وسائل میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے یہاں برکت بھی ہوگی، لوگ بددعا کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے دعائیں کریں گے۔ آج ہم بڑے خوبصورت نعروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کیا اسلام ہم کو یہ اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارے پاس آج یہ شعور بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکیں؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اسلام کا داخل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ آج آپ یہ دیکھیے گا، جس قرآن پاک کی میں بات کر رہا ہوں، عدالتوں کے اندر روز اس کو اٹھا کے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارا مذہب کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ لوگ اس کو کس طرح سے اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
قانون کے اندر اس کا حلف کے بڑی فضیلت لکھی گئی ہے، لیکن جو اٹھا کے یہ گواہی دے رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے، تو اس نے تو دنیا بھی خراب کی اپنی اور آخرت بھی خراب، اور اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، بنیادی طور پہ معاشرے کے اندر ایک بہت اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت کرنے والے آپ جیسے ہی ہوں گے۔ میرا لفظوں سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جیسا آپ کا معاشرہ ہوگا ویسے ہی آپ کے لیڈر ہوں گے، کیونکہ وہ یہ لیڈر بھی تو آپ کے معاشرے سے ہی بن کے آتے ہیں، کوئی آسمان سے تو اتر کے نہیں آ رہے۔ لہٰذا جب بھی آپ اپنے لوگوں کو چنیں، الیکشن میں حصہ لیں، اپنا ووٹ ڈالیں، اگر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس دن سوتے رہتے ہیں، ہم اچھے لوگوں کو ووٹ ڈالنے جانے کے تیار نہیں ہیں، اور جب اچھے لوگوں کو ووٹ ڈالیں گے نہیں تو وہ آپ کی ترجمانی کیسے کریں گے، کیسے وہ اس پوزیشن کو لے کے آئیں گے جس کی وجہ سے آپ اس بات کے لیے تیار کر سکیں کہ یہ اسلامی بن سکے۔ آج پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر اس ملک کے اندر 14 اگست 1947 سے لے کے اسلامی نظریہ کو بنا دیا جاتا، اس ملک کا عین بنا دیا جاتا، آج آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں نظریاتی کونسل ہے، اس میں مختلف اسلام کے دانشور، عالم، تاکر، مفتی، فتوی سارے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو سالوں سال سے ان کے پاس پینڈنگ ہے، اور وہ آج تک یہ نہ بتا سکے کہ اس کا نفاذ یا اس کی ضرورت یا اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوگی۔ تو ہم حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ایک رائے فرار ہے، اور جو کہ اس ملک کے اندر 1947 سے آج تک ہوتی آئی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جب بھی اس کا کسی نے جھوٹا سہارا لیا وہاں پہ برکتیں اٹھ جاتی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر رحمتیں اس کی کم ہو جاتی ہیں، لیکن ہم توبہ نہیں کرتے، ہم اسے معافی نہیں مانگتے، اور یہ وعدہ نہیں کرتے کہ جس لیے ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہم نے پاکستان بنانا اور ہم اسلام نافذ کریں گے، اس کو ناگوار گزر رہا ہے میرا اللہ کہ مجھ سے یہ جھوٹ بات کر کے گئے، ان کا ارادہ تو کچھ اور تھا، اس کو لوٹ مار کریں گے، اس سے دولت کمائیں گے، اس کو فیکٹری بنائیں گے، اس کو کاروباری سینٹر بنائیں گے۔ آج ہم نعرے سنتے ہیں گے کہ یہ عوام بہت عقل مند ہے، بہت غیور ہے، بڑے تعریف کرتے ہیں سیاسی لوگ جب الیکشن ہوتا ہے، کوئی آپ کی برائی نہیں کرتا، مقصد کیا ہے، اس کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے آپ سے، آپ وہ تعریف بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور جس دن الیکشن کی پولنگ ہوتی ہے وہ کئی سالوں کے بعد آپ کو ایک حق ملتا ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں، لیکن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بھی حق آپ سے چھین لیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر جعلی ووٹنگ ہوتی ہے اور ان سب لوگوں کے سامنے ہوتی ہے جو وہاں پر روکنے کے لیے موجود ہوتا ہے، لیکن طاقتور جو ہوتا ہے اسی کے لیے تو وہ ووٹنگ ہوتی ہے اور اسی لیے تو وہ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز وطنوں، آج کا جو موضوع میں نے چنا تھا وہ کافی دل تو ختم کر جاتا بہت پہلے، لیکن میں نے کوشش کی کہ اس پہ گفتگو کر کے تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی اطمینان محسوس کریں کہ ہم نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا یہیں میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔